حضرت سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ وفائے غازی، یا اس کا دوسرا نام شہادت سیدنا غازی عباس۔ دیکھیے، یاد یہ رہے کہ حسن اور حسین یہ جگر گوشہ رسول ہیں۔ الحسن والحسین کفلا یا، کہ حسن اور حسین یہ رسول اللہ کے دو ٹکڑے ہیں، نصف الحسن نصف الحسین۔ اگر ان دو ٹکڑوں کو یکجا کرو، ملا دو، تو محمد مصطفیٰ ہیں، ان کو الگ کر دو تو حسن اور حسین۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک سر سے لے کر سینے تک، دوسرا سینے سے لے کر پاؤں تک، وہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آیت مباہلہ کے نزول کے موقع پر فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو آیت مباہلہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جناب علی و بطول کے دونوں شہزادوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا قرار دیا۔ یہ قرآن کی نص ہے، ابناءنا و ابناکم۔ تو اب مولا غازی کا تذکرہ کرنا ہے تو مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور سیدہ زہرا فاطمہ زہرا کے وصال کے بعد ایک دعا مانگی، یا اللہ تو نے بیٹے دیے تھے حسن اور حسین، اور حسن اور حسین کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے بنا لیے، اور مجھے بھی ایک ایسا بیٹا عطا کر جو میری صفات کا مظہر ہو، جرت میں اور شجاعت میں۔ جیسے میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہے سایہ بن کر، ویسے وہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں حسن اور حسین کا ساتھ دے، مجھے ایک ایسا بیٹا دے کہ جو حسن اور حسین کا اس طرح ساتھ دے جس طرح میں نے محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا سایہ بن کر ساتھ دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو علی جیسا بیٹا جرت میں اور شجاعت میں حضرت بی بی ام البنین کے بطن طیبہ طاہرہ سے عباس بیٹا عطا فرمایا۔ یہ حضرت بی بی ام البنین سے حضرت مولا علی نے جب حضرت عباس پیدا ہوئے تو ایک کان میں اذان دی تھی، دوسرے کان میں اقامت کہی تھی، اور یہ حضرت عباس جو تھے یہ جرت میں شجاعت میں یہ مظہر العجائب والغرائب، اور یہ اپنے باپ کی جرت و شجاعت کا چلتا پھرتا نمونہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح مولا علی رہے، ویسے حسن اور حسین کے ساتھ حضرت مولا عباس غازی اسی طرح خادم بن کر رہے، جس طرح خادم رسول کے علی بن کے رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ کربلا کے مقتل میں امام پاک کے کاتب حسین، ترجمان حسین، نمائندہ حسین، وکیل حسین اور ترجمان حسین مولا غازی تھے۔ تو مولا حسین علیہ السلام اگر کسی سے بات کرتے اور کسی کو کوئی خط لکھتے تو کاتب کون ہوتے؟ عباس ہوتے تھے، اور کسی سے بات کرنی ہوتی تو مولا امام حسین کی باتوں کے ترجمان عباس ہوتے۔ اگر کسی کو پیغام پہنچانا ہوتا تو اس کا پیغام پہنچانے والے قاصد بھی کون ہوتے تھے؟ عباس ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے مقتل میں خاندان اہل بیت کے بچوں کا پہلاوا بھی غازی عباس تھے، اور یہ غازی، یہ کربلا کے مقتل کا جو قافلہ تھا اس کا علم حضرت غازی عباس کے ہاتھ میں تھا۔ بیویوں کا سہارا بھی عباس تھے۔ کربلا میں بچوں کا، بیٹیوں کا، بہنوں کا، ماؤں کا عظیم سہارا حضرت عباس تھے۔ کربلا کے میدان میں جتنیاں بیویاں تھیں ان سب کو عباس کے زندہ رہنے تک اطمینان تھا، سکون تھا کہ ہمارے سروں کو کوئی دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔
کوئی ہمارے سروں سے چادروں کی طرف اٹھا کر نگاہ بھی نہیں کر سکتا، ہمت بھی نہیں کر سکتا۔ یہ عباس اتنے جرأت مند تھے۔ یہ حضرت مولا غازی عباس کے القابات میں کہ آپ کے باب الحوائج اور باب المراد، یعنی جس کو دنیا کی دقتیں اور مشکلیں ہوں وہ حضرت مولا غازی عباس کے وسیلے سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ اہل عشق اور اہل محبت کہتے ہیں کہ مولا غازی عباس کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ بزرگان دین نے یہ نقل کی ہے کہ مولا غازی عباس کی کربلا کے میدان میں کوئی بھی تمنا پوری نہ ہوئی تھی۔ یہ باب الحوائج آپ کا لقب ہے کہ آپ کو باب الحوائج کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ لہذا کربلا میں حضرت مولا غازی عباس کی دو ہی خواہشیں تھیں۔ ایک خواہش تھی کہ جنگ کی اجازت مل جائے، اور دوسری مولا غازی عباس کی وہ خواہش تھی کہ بچوں تک میں پانی پہنچا دوں۔ مگر یہ دونوں خواہشیں مولا غازی عباس کی پوری نہ جنگ کی مولا امام حسین نے آپ کو اجازت دی، اور نہ ہی بچوں تک مولا غازی عباس پانی پہنچا سکے۔ کیوں؟ یہ ایک عجیب بات ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یاد رکھ لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر یعقوب کے یوسف تھے، اور کربلا کے مقتل میں حسین مصطفیٰ کے یوسف بن کر یہ کربلا میں گئے تھے۔ مصطفیٰ کے یوسف حسین کی کربلا وہ سن 61 ہجری میں ہوئی، اور بنی اسرائیل کے پیغمبر کی یہ بھی ایک کربلا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حاسدین نے، معاندین نے، بائیوں نے، اپنے ہی خاندان کے لوگوں نے حسد کیا، تو پھر حسد کی بنیاد پر ان کو کہاں سے کہاں تک مصائب اور آلام دیکھنے پڑے۔ یہ باقاعدہ ایک میرا مضمون ہے، یہ میں بیان کروں گا، اور سورہ یوسف کی روشنی میں کربلا کا واقعہ اس کا تطبیقی پہلو بیان کروں گا۔ لہٰذا یہاں پر جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ ایک حقیقت ہے، اگر کربلا کے میدان میں لاکھوں یوسف اکٹھے ہو جاتے اور مولا حسین کے ایک یوسف کی ایک ہی ادا کو دیکھ لیتے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹ دیتے۔ وہاں زنان مصر نے یوسف کو دیکھا تھا تو وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی تھی۔ یہ بھی ایک عجیب ماجرا ہے دوستوں کہ جب 48 پیاسوں کے حلقے میں دونوں گھٹنے ٹیک کر، ہاتھ باندھ کر، گردن جھکا کر مولا غازی عباس ایک 3 سالہ بچی سے کہہ رہے تھے، اپنی بھتیجی سے، کہ میری شہزادی اس مشق کو میرے گلے میں ڈال دو، اپنے ہاتھوں سے میرے گلے میں ڈال دو، میں قیامت کے دن عباس بن کر دربار خداوندی میں نہیں آنا چاہتا، میں بی بی سکینہ کا ماشکی بن کر آنا چاہتا ہوں۔ مشکیزہ اٹھانے والا کہ میں سکینہ بی بی کا ماشکی بن کر آنا چاہتا ہوں۔ بی بی سیدہ سکینہ نے وہ مشق آب عباس کے گلے میں ڈال دی، اور عباس نے بچی کو اٹھایا، مولا حسین کی طرف چل پڑے۔ امام پاک نے جو دور سے غازی کو آتے دیکھا تو ارشاد فرمایا، عباس میں سمجھ گیا ہوں اب سفارشی کو ساتھ لے کر آ گئے ہو۔ مولا حسین نے اپنی شہزادی بی بی کا ماتھا چوما، سکینہ تیری سفارش پر عباس کو جانے کی اجازت تو دیتا ہوں، مگر بعد میں عباس علمدار کو یاد کر کے تو بہت روئے گی، تو اپنے چچا عباس کو رہ کر تو یاد کرے گی۔ مولا حسین نے اپنے باوفا بھائی عباس کو اجازت دی کہ عباس جاؤ، یاد رکھنا جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ عباس بڑے باوفا تھے، کہنے والوں نے، اہل دل نے کہا کہ امام پاک نے دنیا میں وہی کچھ کیا جو اللہ اور رسول نے کہا، اور غازی عباس نے وہی کچھ کیا جو حسین پاک نے غازی کو کہا۔ جب امام پاک نے فرمایا نا کہ غازی جنگ نہیں کرنی، تو اہل وجدان کہتے ہیں کہ عباس نے گھٹنے کے زور سے تلوار کو توڑ کے کہا، یہ لو آقا حسین، ہو سکتا ہے کہ مجھے جوش آ جائے اور میں لڑنا شروع کر دوں، یہ لو تلوار ہی لے کر نہیں جاتا۔ یہ کہہ کر خیموں کی طرف چل پڑے۔ کون؟ غازی عباس۔ بہنوں کو سلام کیا، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کا منہ چوم کر اسے اماں فضا کے حوالے کیا۔ اماں فضا نے بچی سکینہ کو لیا اور خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی۔ حضرت مولا غازی عباس نے اجازت چاہی، بی بی سکینہ نے وہ رخصت کیا،
20,000 فوج میں سے حضرت غازی گزر رہے ہیں، تلوار ہاتھ میں نہیں ہے، اسلام کا علم، علم اسلام اور مشق آب کو ہاتھوں میں حضرت عباس نے تھاما ہوا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ غازی عباس بجلی کی طرح چمکے اور دشمن کی فوج سے گزر گئے۔ اما فضا بھاگی بھاگی خیمے کی طرف گئیں اور جا کر بیویوں کو، سیدزادیوں کو جا کر بتایا کہ سیدانیوں جلدی جلدی آؤ، غیر سیدزادیوں تم بھی آؤ، تم کہا کرتی تھیں کہ بابا علی خیبر میں کیسے گئے تھے اور خیبر کا قلعہ جا کر کیسے اکھاڑا تھا اور خندق میں بابا علی کیسے لڑے تھے۔ بابا علی کی جنگیں دیکھنی ہوں تو ابا سے با وفا کا اپنی بھتیجی سکینہ کے لیے وہ مشق آب لے کر اور اسلام کا علم اٹھا کر جاتے دیکھو کہ یہ منظر کیا ہے کہ جا کیسے رہے ہیں جناب عباس۔ روایات میں آتا ہے کہ غازی عباس نہر فرات کے کنارے پر پہنچے، مشق آب کو اٹھا کر بھرنا چاہی تو دونوں ہاتھ غازی کے بھیگ گئے، دونوں ہاتھ وہ دریائے فرات سے جو مشق آب کو بھرا تھا پانی سے، تو دونوں ہاتھ بھیگ گئے۔ جب غازی عباس کے دونوں ہاتھ بھیگے تو ٹھنڈی سانس نکل گئی، ہاتھ زرہ سے صاف کیے، ہاتھوں کو زرہ سے صاف کیا اور آسمان کی طرف اٹھا کر حضرت غازی نے دعا مانگی۔ یہ دنیا انوکھی اور عجیب، دنیا والوں یہ عجیب تر دعا تھی غازی کی، یا اللہ یا احکم الحاکمین یا الہ العالمین، میں سکینہ کے لیے پانی بھرنے کے لیے، حسین کی شہزادی کے لیے میں پانی بھرنے کے لیے آیا تھا، میرے دونوں ہاتھ بھیگ گئے، ایسے عالم میں بھیگے کہ ابھی بی بی سکینہ کے ہونٹ خشک ہیں اور ابھی علی اصغر پیاسا ہے اور یہ میری وفا کے دامن پر دبا ہے کہ یا اللہ میری یہ دعا ہے کہ پانی لے کر جاتے وقت جب آقا و مولا حسین سے میرا سامنا ہو تو میرے ہاتھ نہ ہوں، ایسا نہ ہو کہ یہ میرے جو ہاتھ ہیں یہ بھیگے ہوئے ہیں کہیں میرے لبوں کے ساتھ لگ جائیں، کہ یا اللہ میں اپنے بھائی آقا حسین کے پاس پہنچوں تو میرے ہاتھ نہ ہوں، مجھے یہ ہاتھ نہیں چاہیے۔ بس یہ دعا مانگ کر آگے بڑھے، اللہ نے دعا قبول فرما لی، ایک ہاتھ لیا غازی کا کٹا، دوسرا ہاتھ کٹا، علم اسلام جھکنے لگا۔ حضرت بی بی سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہ نے امام پاک اپنے بھائی سے فرمایا، بھیا حسین علم اسلام تو جھک رہا ہے، علم اسلام تو دریائے فرات کے کنارے جھک رہا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بہن تو یہ دیکھ رہی ہے کہ علم اسلام جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور وہ جھک رہا ہے، حسین کی تو کمر جھک گئی ہے، بات یہ ہے کہ میری کمر بھی علم کے ساتھ ساتھ حسین کی جھک گئی ہے۔ زینب، غازی عباس کے ہاتھ نہ رہے تو دانتوں سے مشق آب کو پکڑ لیا اور اسے سینے کی ایک جانب کر لیا، جدھر سے تیر آتا عباس مشق کو بچاتے، سینہ آگے کر دیتے تاکہ مشق بچ جائے اور تیر مشقوں پہ لگتے رہے۔ اور حضرت مولا غازی عباس کا یہ منظر ایک عجیب منظر تھا، یہ ایک عجیب منظر تھا۔ حضرت مولا غازی عباس جن کی ولادت 26 ہجری میں ہوئی تھی، 14 برس کی عمر تھی تو مولا علی المرتضیٰ کی شہادت پیش آئی۔ 40 ہجری میں مولا علی کی شہادت کے بعد سے 10 برس حضرت غازی حضرت امام حسن کی تربیت میں رہے تھے، اور 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت کے بعد جب سن 61 ہجری میں یہ کربلا عاشورے کے دن حضرت امام حسین کی رفاقت میں حضرت غازی یہ مشق آب بھرنے کے لیے گئے تھے، تو اس وقت حضرت مولا غازی عباس کی عمر 34 برس تھی۔ حسن و جمال، قوت و شجاعت میں وہ قمر بنی ہاشم کے نام سے آپ مشہور تھے، حضرت غازی بھی اور مولا علی اکبر بھی۔ تو اب ایک عجیب منظر ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولا غازی عباس کی جو شہادت ہے وہ سارے آوان و انصار، اعزا و اقارب میں سب سے آخر میں ہوئی، اور حضرت مولا غازی عباس نہر فرات پر پہنچ کر مشکیزہ تو بھر لیا، خود بھی بہت پیاسے تھے، فطری طور پر ایک چلو پانی کا لے کر منہ کے قریب لے جانا چاہ، اس طرح جس طرح کوئی آدمی پینا چاہے، تو حسین اور حسین کی بچوں کی پیاس جو غازی کو یاد آئی، وہ پانی چلو بھر بھی عباس نے پھینک دیا۔ تو یہ ایک عجیب مولا غازی عباس تھے
کہ اور یہ ان کی وفا اتنی مستند تھی کہ حضرت عباس کے آپ لفظوں میں دیکھیں تو کسی لفظ پر زیر نہیں ہے، آپ دشمن سے زیر ہونے والے نہیں تھے۔ عباس کے 4 حرف ہیں، عین، با، الف اور سین۔ عباس کا پہلا لفظ علی کی عین سے ہے، بے کا دوسرا لفظ یہ بر سے ہے، اور بر کا معنی نیکی، اور عباس کی الف وہ الحمد سے ہے، اور عباس کی سین جو ہے وہ سلامتی کی دلیل ہے، یعنی عباس عشق خدا، عشق مصطفیٰ، عشق حسین کا استعارہ ہے۔ عباس عشق خدا، عشق مصطفیٰ اور عشق حسین کا استعارہ ہے۔ عباس کی بے تمام بلائیوں اور نیکیوں کی علامت ہے، عباس کی الف الحمد کی الفت کا پیغام ہے، عباس کی سین جو ہے ہر طرح کی سلامتی اور نجات کا نظام ہے۔ اور حضرت عباس کی کربلا میں عمر کتنی تھی؟ 34 سال۔ حضرت عباس کو دادے شجاعت کی اجازت نہیں ملی، یہ آپ کی حسرت رہ گئی کہ اگر اجازت مل جاتی تو کربلا کا نقشہ اور ہوتا، کیونکہ حضرت امام حسین کا یہ قافلہ جو تھا یہ لڑنے کے لیے نہیں گیا تھا، یہ اپنی مظلومیت کے ساتھ ظالم سے ٹکرانے گیا تھا، ظالم کے پرخچے اڑانے کے لیے گیا۔ اگر امام پاک کا قافلہ اگر آپ کے ساتھ آوان و انصار اگر وہ اسلحے کے زور پر لڑتے تو یہ کربلا پھر کربلا نہ ہوتی، تو اسلحے کے زوروں پر تو جنگیں ہوتی رہیں، یہاں کردار کے زور پر مظلومیت کی۔ حضرت عباس ملک وفا کے وہ سلطان ہیں کہ ساری زندگی خود کو مولا حسین کا غلام کہلواتے رہے، بچپن تا شہادت ساری زندگی غلام با وفا بن کر رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 10ویں کی رات حضرت بی بی فضا نے کہا جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو کہ ہر بی بی اور مستور پریشان ہے۔ حضرت سیدہ زینب عالیہ نے بی بی فضا سے کہا مستورات کو اکٹھا کرو۔ جب بیبیاں اکٹھی ہوئی تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کہا گھبراؤ نہیں، تمہارے پردوں کی میں زینب ضامن ہوں، تمہاری چادروں کی ضمانت دیتی ہوں۔ اور دوسرے دن 10 محرم الحرام کو جب حضرت عباس کا علم آپ کے ہاتھوں سے گرا تھا تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے عباس کے علم کو گرتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا کہ میں نے رات کو جو ضمانت دی تھی میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں کہ میں تمہاری حفاظت کیسے۔ کہ سیدہ زینب نے دیکھ کر کہا کہ میں نے رات کو جو ضمانت دی تھی وہ میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، میرا آسرا ٹوٹ گیا ہے، میرا سہارا ٹوٹ گیا ہے، میرا عباس گر پڑا ہے۔ اور مولا غازی عباس کے گرنے کے ساتھ ایک مولا غازی عباس کی خبر شہادت کی 48 بچوں پر بجلی بن کر گری تھی۔ جب مولا غازی عباس کی روح پرواز کر گئی تو سیدزادیوں کے کاسے ہاتھوں سے گر گئے تھے۔ 11 محرم الحرام کو سیدزادیوں نے خاک شفا کا برقع پہن کر، خاک شفا کی چادریں سر پر پہن کر بغیر پلان کے اونٹوں اور محملوں پر سوار ہوئی تو شہیدوں کے سر نیزے پر سوار ہوتے رہے۔ حضرت عباس کا سر وہ نیزے پر 9 دفعہ سوار ہوا اور 9 دفعہ نیچے گر پڑا۔ دشمن وہ حضرت غازی کے سر کو جو دھڑ سے کاٹا تھا وہ نوکے سنان پر اور نیزے کی نوک پر سوار کرتا تو غازی کا سر گر پڑتا اور پھر گر پڑتا۔ شمر لعین بدبخت نے حضرت امام سجاد سے پوچھا کہ سجاد یہ تیرا چاچا جو عباس ہے اس کا جو سر ہے نیزے پر سوار کیوں نہیں ہوتا، نیزے پر سوار کیوں نہیں ہوتا؟ تو حضرت سید الساجدین امام زین العابدین امام سجاد نے فرمایا ظالم تجھے کیا خبر ہے، کیا تو نے یہ خونی منظر نہیں دیکھا کہ میری پھوپھیوں کے سروں پر خاک شفا کے پردے ہیں، ظلم اور ستم دار و رسن سے ان کو قید و بند سے تم دوچار کرے ہو اور ان کا یہ حال ہے، اور میرے چچا عباس کا سر نیزے پر سوار ہوتا ہے، آنکھ غازی کی جو کھلتی ہے تو انہیں اپنی آقا زادیوں کے جب سر نظر آتے ہیں خاک شفا کے پردوں سے تو غازی اس کٹے ہوئے سر کے ساتھ بھی ان کا سر جو ہے وہ نیزے سے گر پڑتا ہے۔ 9 دفعہ مولا غازی عباس کا سر نیزے پر سوار نہ ہوا تو شمر لعین نے سر عباس کو خولی لعین کو دیا تھا، اور اس خولی لعین نے حضرت عباس کے سر سے ایک رسی کے ساتھ یہ سنان نوک پر باندھا اور حضرت عباس کے سر سے ایک رسی کے ساتھ اس کو باندھ دیا، ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک رسی حضرت عباس کے سر میں ڈالی اور رسی ڈال کے سر گھوڑے کی گردن میں باندھا تھا۔ تب حضرت مولا غازی کا سر جو ہے اتنے یہ شرم اور حیا کا خاندان تھا اور یہ سر مبارک پہچانا نہ جا سکا، ایسے ایسے ظلم دشمنوں نے کر ڈالے
اور 9 محرم کی رات بھی گزری، 10ویں کی رات بھی گزر گئی، اور 10ویں کی صبح بھی ہوئی۔ علی اکبر کی لاش بھی خیمے میں آئی، قاسم کی لاش بھی خیمے میں آئی، حضرت عباس اپنے خیمے میں آئے، مولا حسین کی پیاری بیٹی حضرت سکینہ بار بار خیموں کا چکر لگا لگا کر کہتی رہی کہ میرا عسکر مر جائے گا، میرے عسکر کے لیے پانی کون لے آئے، عسکر کو پانی پلا دو۔ تو حضرت مولا غازی عباس، وہ جو میں بات کر رہا تھا، وہ مولا علی اصغر کے لیے پانی لینے کے لیے بی بی سکینہ ہاتھ جوڑ کر کہتی تھی، قدموں پر ہاتھ رکھ کر کہتی تھی کہ چچا عباس میرا بھائی مر جائے گا، میرے عسکر کے لیے پانی لا دو۔ تو حضرت عباس با وفا نے کہا بی بی تیرا بابا تو مجھ کو اجازت نہیں دیتا، تو لہٰذا تمہارا بابا اجازت دے تو میں جاؤں۔ تو حضرت عباس کو حضرت امام حسین نے بی بی سکینہ کے کہنے پر اجازت دی تھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ بی بی سکینہ کے کہنے پر اجازت دی، تو حضرت حسین نے اجازت دے دی۔ اور حضرت عباس جب سوار ہو کر جا رہے تھے تو اون و محمد گھوڑے کی باگیں پکڑتے تھے، دائیں رکاب میں اکبر کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں قاسم کا ہاتھ ہوتا تھا۔ جب پہلے عباس جب جاتے تھے تو اس وقت تو یہ منظر تھا، جب عباس اب جانے لگے وہ تو سب شہید ہو چکے تھے۔ تو حضرت عباس جب روانہ ہونے لگے تو حضرت عباس کے گھوڑے کی رکاب میں اب حضرت اکبر کی ماں حضرت بی بی لیلا کا ہاتھ تھا، اکبر تو شہید ہو چکے تھے۔ تو بائیں رکاب میں حضرت قاسم کی ماں حضرت بی بی ام فروا کا ہاتھ تھا۔ اس طرح حضرت غازی کا گھوڑا کہنے کی بجائے اب یہ حضرت عباس کا جنازہ روانہ ہوا تھا۔ خیمہ گاہ میں چکر لگایا، کوئی مستور اور پردہ دار رکاب چومتی ہے۔ بی بی سکینہ بار بار بابا حسین سے پوچھتی ہے بابا میرا چاچا جائے گا، میرا عسکر پانی پی لے گا، میرا چاچا آ جائے گا اور میرا عسکر پانی پی لے گا، میرا چچا واپس آ جائے گا۔ یہ بی بی سکینہ رہ کر اپنے بابا جانی سے پوچھتی تھی۔ مولا حسین نے فرمایا سکینہ نہ خود رو نہ مجھے رولا، پس نہ تیرا چاچا واپس آئے گا نہ تیرا بھائی عسکر بچے گا۔ عباس گئے، فرات سے مشکیزہ بھرا، دوش اور کندھوں پر رکھا، گھوڑے پر سوار ہوئے، دور سے کہا بی بی سکینہ پانی مل گیا، میں آ رہا ہوں۔ عباس چلے، ایک ظالم نے وار کیا، حضرت عباس کا بایاں بازو کٹ کے گر گیا۔ حضرت عسکر کی خیرات میں حضرت عباس کا ایک بازو کٹا، اور حضرت مولا غازی عباس نے مشکیزہ جو ہے وہ مشک آب دائیں بازو میں لے لی، اور ایک ظالم نے دائیں بازو پر بھی تلوار ماری، بازو کٹ گیا، مشکیزہ کٹنے لگا۔ حضرت عباس نے مشکیزہ منہ میں لے لیا، گویا حضرت عباس نے دوسرا بازو بھی بی بی سکینہ کی خیرات میں اللہ کی راہ پہ کٹوا دیا۔ ایک اور ظالم بدبخت نے حضرت عباس کے سر میں گرز مارا، 300 تیر مشکیزے میں لگے۔ حضرت عباس نے مشکیزے کو دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا بار الہ میں مر جاؤں، مشکیزہ پڑا رہے، مولا حسین میری لاش پر آئیں، مولا مشکیزہ لے جائیں، بی بی سکینہ کے لیے پانی لے جائیں۔ یہ ماشکی تھے بی بی سکینہ کے پانی کے، تو مشکیزہ چھد گیا، مشکیزہ میں سوراخ ہو گئے۔ دوڑتے ہوئے گھوڑے سے حضرت عباس گر پڑے۔ دوڑتے ہوئے گھوڑے سے جب سوار گرتا ہے تو بازوؤں کے سہارے پر گرتا ہے، گرتے وقت دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھتا ہے۔ جب حضرت عباس گرے تو دونوں تو بازو تھے نہیں، گھوڑا دوڑ رہا ہے۔ یہ مقتل کی روایات ہیں جنہوں نے وہ حفیظ جلندری نے منظر کیا، میر انیس نے اور دبیر نے جو مرثیہ کا کہ جب وہ شہادت گاہ میں گئے تو منظر کیا تھا، تو ہر ایک نے اپنے اپنے وجدان کے مطابق یہ کہا، فرمایا کہ گھوڑا دوڑ رہا ہے، دوڑتے ہوئے گھوڑے سے مولا عباس گرے، 3 دفعہ آواز بلند کر کے کہا مولا جلد آئیں۔ حضرت غازی عباس گھوڑے سے گرے، حسین کرسی سے گرے، بیویاں خیموں میں گر پڑی۔ مولا حسین عباس کی لاش پر آئے، آواز دے کر کہا عباس بھائی میں آ گیا ہوں، جیسے آیا ہوں نہیں بتاتا، عباس بھائی میں آ گیا ہوں۔ عباس نے 3 دفعہ سر زمین پر مارا، عرض کیا السلام علیکہ ایھا الغریب، غریب حسین میرا سلام ہو۔ تو ایک عجیب بات ہے کہ ساری زندگی مولا غازی عباس حسین کو اپنا بھائی نہیں کہتے تھے، آقا کہتے تھے، مولا کہتے تھے، اور کبھی اپنی بہن سیدہ زینب کو اپنی بہن نہیں آقا زادی کہتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ 5 سال کی عمر میں یہاں کوفہ میں جب مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا دارالحکومت کوفہ تھا تو عباس گھر سے دیر میں آئے، تو آپ کی والدہ ام البنین نے پوچھا تھا کہ عباس کہاں گئے تھے؟ تو مولا غازی عباس نے کہا اماں اپنی بہن زینب
اور بہن کلثوم اور بھائی حسن اور حسین کے پاس یہ ہوا تھا تو حضرت بی بی ام البنین نے فرمایا عباس کو سختی سے دیکھا، فرمایا بیٹا آج کے بعد تم نے ان کو بہن نہیں کہنا، اپنی آقا زادی کہنا ہے، اور حسن اور حسین کو اپنا بھائی نہیں کہنا، اپنے آپ کو ان کا غلام کہنا ہے۔ میں خود زارا کی کنیز ہوں، عباس تو کنیز کا بیٹا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب مولا غازی عباس شہید ہوئے اور شہادت گاہ پر حضرت عباس کی لاش پر جب امام حسین گئے تو حضرت حسین نے عباس سے یہی بات کی تھی کہ عباس ساری زندگی تم مجھے اپنا آقا کہتا رہا، اب جا رہے ہو، آج تو اپنی زبان سے عباس اپنے حسین کو بھائی کہہ دو۔ یہ حسرت تھی، یہ اتنی عباس کی وفا تھی۔ اصل میں یہ کربلا کا مقتل یہ وفا کے تذکرے ہیں، یہ عشق کے تذکرے ہیں، یہ محبت کے تذکرے ہیں، یہ وفاؤں کے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کے استواری کے تذکرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان ہستیوں کی جو سیرت و کردار ہے وہ اپنے اخلاق میں اور اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔